آج میری بات کرنے کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ آج میں جو بولنے والا ہوں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اب تو مسلمان ایک ہو جاؤ، اب تو مسلمان ایک ہو جاؤ، کب تک پھرو گے در بدر، اب تو بناؤ اپنا گھر، کب تک پھرو گے در بدر، اب تو بناؤ اپنا گھر۔ آج جو ہم مسلمانوں کا حال ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ہم خود ہیں۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آج جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی جہاں کہیں بھی ہو رہا اس کی وجہ صرف اور صرف ہم خود ہیں۔ ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں جو اسلام سکھا کے گیا وہ راستہ ہم نے اختیار ہی نہیں کیا، ہم وہ راستہ سے بھٹک گئے، ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے غیروں کا راستہ اپنا لیا، ہمارا راستہ کیا تھا؟ ہمارا راستہ جو تھا ہم نے وہ اسے ترک کر دیا اور غیروں کے راستے پہ چلنے لگے۔ ہم آج مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں، مسجد کے لیے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ چل کر جانے کو تیار ہیں، لیکن اپنے محلے کی مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مؤذن پکارتا پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ہم اس میں لبیک کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ہمارا حال ہی کیا ہوگا؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک فجر کی نماز میں صرف 10 سے 15 لوگ رہتے ہیں ایک محلے کی مسجد میں، اور اس میں بھی صرف اور صرف 50 پلس کے لوگ ہی رہیں گے۔ بہت ہی کم عمر کے لوگ بہت ہی کم ملیں گے آپ کو، 18 سے 30 کے لوگ بہت ہی کم ملیں گے آپ کو، نہیں ملیں گے وہاں صرف اور صرف بوڑھے ملیں گے۔ کیا بوڑھوں کے لیے مسجد ہے؟ ہمارا نماز صرف بڑھاپا کے لیے ہے کہ ہم جب کچھ قابل ہی نہیں بچے تو ہم نماز ادا کرنے لگے پھر ہم یہ میرا نہیں ہے۔ تو حالانکہ ہمیں یہ چیز سوچنا چاہیے، آج جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ہم ہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا نام تو بھرتا ہے کفار سے، پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو پھر اسلام کا نام نہ لے، یا پھر دل میں شوق شہادت پیدا کر، دل میں شوق شہادت پیدا کرو اور ڈرو اللہ سے، اور کسی سے نہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، کسی سے نہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، کسی بات پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرو، کہو جو کہنا ہے، حق کی بات ہو۔ خلافت سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ خلافت قائم کرو، اپنے گھروں میں خلافت قائم کرو اور سیاست میں حصہ لو۔ آج جو ہم سیاست میں حصہ نہیں لینے کی وجہ یہی ہے کہ ہم لاکھوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں روڈ میں، لیکن ہمارا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے، بہت کم رزلٹ ملتا ہے، 4-5 کچھ ایسا ہو اس میں 1-2 رزلٹ ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ ہم سیاست میں ہے ہی نہیں، ہم پاور میں ہے ہی نہیں، ہم صرف گھروں میں ہیں۔ ہمارے گھروں کی ہی پریشانی اتنی ہے، ہمیں اپنے کاروبار سے ہی فرصت نہیں ہے، ہمارے اپنا کیریئر بلڈ کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے، ہمیں بس اس چیز سے فرصت ہی نہیں، ہمیں خود سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں، ہم باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، ہم سیاست میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ آج ہم اپنا رہنما، اپنا سیاست کا حصہ دار کس کو بنائے رکھا ہے؟ اس غیر کو، جسے اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، جسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کا مسلمانوں کے فائدے نقصان سے کوئی مطلب نہیں ہے، مسلمانوں کے حقوق سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اس کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، ہم اپنا پیروکار کس کو سمجھ بیٹھے ہیں؟ ہم اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں جس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہمارا۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا، آج تم جس سے بھی کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں میں کہ وہ غدار ہے، لیکن تم دیکھو کہ تمہاری لڑائی کون لڑ رہا ہے، تمہاری آواز کون اٹھا رہا ہے؟ کوئی غیر اٹھا رہا ہے؟ نہیں اٹھا رہا ہے نا۔ تمہاری لڑائی اپنے ہی کر رہے ہیں، تمہیں اپنی حق کی لڑائی خود ہی لڑنی ہوگی، لڑو جیسے بھی لڑو، سیاست میں حصہ لو، اپنا سیاست میں حصہ ڈالو، ٹھیک ہے؟ اور اپنا خلافت قائم کرو، گھروں میں خلافت قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز سے ہی سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، آمین۔ نماز پڑھو، خلافت قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف ہم ہیں۔ آج فلسطین، غزہ، لبنان، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، وہ دن دور نہیں، جس دیش میں تم ہو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے دیش میں بھی کچھ ایسا ہو آنے والے دنوں میں۔ یہ اشعار بتا رہی ہے کہ آج وہ دن دور نہیں ہے جب تم یہاں، آج جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، آج
دو پوڑی کے لوگ آتے ہیں اور ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر پاتے. ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں اور ہلہ کرتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا ہے. 10 میں سے 1-2 رزلٹ آتا ہے جسے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. پھر بھی ہمیں کیا پتہ کہ وہ رزلٹ کیا ہے جسے وہ قید کر کے لے گئے ہیں. انہیں کیا کس وجہ سے قید کیے؟ شاید ہو سکے انہیں اور سیکیورٹی مل رہی ہو. قید کرنے کا مقصد یہ ہو کہ انہیں سیکیور کر لیا جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آج ہمارے نوجوان جو کوئی جیلوں میں ہیں 2018 سے 17 سے 19 سے، انہیں ہم بھول گئے ہیں. ان کی ہم فکر ہی نہیں کرتے. اگر بولنے والا ہی چلا جائے گا ہمارے نزدیک سے، ہمارے جگہ سے، ہمارے پاس سے، تو بولے گا کون؟ بولنے والے بنو، لیڈرشپ پروڈیوس کرو، لیڈر بنو. اپنے قوم کی حفاظت کرو، اپنے قوم کے لوگوں کا رہنما بنو. ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ہی ڈرو. اللہ کے سوا ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر پائیں گے. جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. اللہ کی اگر جو مرضی ہوگی وہی ہوگی. اللہ کی مرضی کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اپنی خلافت قائم کرو، نماز قائم کرو، اور اپنے حق کی لڑائی کے لیے خود لڑو. اپنے لیے لڑو، اپنی قوم کے لیے لڑو، اپنے لوگوں کے لیے لڑو، اپنے حقوق کے لیے لڑو. اگر تم آج ایسے چپ بیٹھے رہو گے تو ہمیشہ چپ ہی رہ جاؤ گے. آنے والی نسلیں تمہاری گونگی اور بہری ہو جائے گی. وہ کچھ نہیں بول پائے گی. جب تم نہیں بولو گے تو تمہاری نسل اور کانپے گی، ڈرے گی خوف سے. انہیں اگر بولنے سکھانا ہے تو تمہیں بولنا ہوگا. انہیں ڈر سے بچانا ہے تو تمہیں بولنا ہوگا. تمہیں لڑنا ہوگا. اپنے حق کی لڑائی لڑو. انشاءاللہ. آمین.